اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع بخاری شریف کی حدیث نمبر 157، 158، 159 کی تشریح ہے، جبکہ حدیث نمبر 157 کے اندر اس بات کا ذکر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت جو آپ کے جسم کے حصے ہوتے تھے ان کو ایک دفعہ دھوتے تھے، اور جبکہ حدیث نمبر 158 میں انہی کو 2 دفعہ دھونے کا حکم تھا، اور جبکہ 159 میں 3 مرتبہ دھونے کا حکم تھا۔ تو جو 157 اور 158 تھا اس کا تشریح یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ یا 2 دفعہ بھی کر لے تو اس کا وضو ہو جائے گا اور سنت پہ ہی ہوگا۔ اگر کسی شخص کے پاس وقت کم ہے، کسی شخص کے پاس پانی کم ہے، یا کسی شخص کے ساتھ اور کوئی وجہ ہے، تو اس عذر کی بنیاد پہ اگر کوئی اس طرح کرے تو اس کا وضو ہو جائے گا اور سنت پہ ہی ہوگا۔ عذر کے بغیر بھی اگر ایسا کرے تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ پھر جو 3 دفعہ کی ہے تو اس کے بارے میں چہرہ، ہاتھوں اور پیروں کو 3 بار دھونے کا بکثرت احادیث میں ذکر ہے، اور سر پر صرف 1 بار مسح کرنے کا ذکر ہے۔ اب جب کثرت احادیث ایسی ہیں 3 بار دھونے پہ موجود ہے اور سر پہ 1 دفعہ مسح کرنے کا ذکر ہے، تو اس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک سر کے مسح میں تکرار نہیں کیا جائے گا، جبکہ امام شافعی کے نزدیک سر کے مسح میں بھی تکرار سنت ہے۔ یاد رہے، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک سر کے مسح میں تکرار نہیں کیا جائے گا، اور امام شافعی کے نزدیک سر میں تکرار کرنا بھی سنت ہے۔ امام شافعی رحم اللہ نے کہا پھر سر کا مسح 3 بار کرے، اور مستحب یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرے، اور کنپٹیوں کا مسح کرے، سر کے اگلے حصے سے مسح کی ابتدا کرے اور پھر ہاتھوں کو گودی تک لے جائے، اور پھر ہاتھوں کو اس جگہ واپس لوٹائے جہاں سے ابتدا کی ہے۔ اچھا، یہ تھی مطلب ہے سر کے مسح کرنے کے حوالے سے۔ اور ایک چیز اینڈ میں یہ بھی ذکر کی گئی کہ جس نے وضو کیا اور پھر 2 رکعت وضو کے پڑھے، جنہیں تحیۃ الوضو کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائے۔ تو اس بات ادھر ایک چیز جو ہے نا وہ ضروری آپ کو سمجھانی ہے کہ اس سے مراد آپ کے جو ہے نا گناہ صغیرہ ہے، صغائر گناہ اس سے مراد ہے، کبیرہ گناہ اس سے مراد نہیں۔ اگر کسی شخص کے صرف صغیرہ گناہ ہے، وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے وہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر کسی کے صغیرہ اور کبیرہ ہیں تو اس صورت میں ان کے صغیرہ معاف ہو جائیں گے، کبیرہ رہ جائیں گے، اور اگر کسی کے ہیں ہی کبیرہ، صغیرہ گناہ نہیں ہے، تو اس میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے گناہوں میں تخفیف ہو جائے گی۔ اگر کسی کے صغیرہ کبیرہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے تو اسے ان کے بدلے اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔